بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے۔ یہ قرآن کی سورۃ بقرہ کی جو آیت ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ تو ساری آیات ہیں، لیکن یعنی کہ یہ جو عام ہمارا جو معاشرہ ہے، عام حامجہ سے جو لوگ ہیں وہ یعنی اکثر پیشتر یہ سوال کرتے آپ کو نظر آئیں گے کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں۔ تو بیسیکلی لوگوں کو پتہ بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مال ہے یہ کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی اکثریت میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مال ہے کس قسم کے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اگر یعنی کہ میں سب کی بات نہیں کر رہی، ہمارے فہم میں یہ ہے، اکثر نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمارا مال ہے ہم اکثر پیشتر ان لوگوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے حقدار نہیں ہوتے، یا اس کا ثواب تو ہمیں مل تو رہا ہوتا ہے، لیکن یعنی کہ زیادہ کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے اور زیادہ ثواب ہمیں کیسے ملنا چاہیے، یہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا جو ہے نا وہ علم ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے اس لحاظ سے سب سے اہم ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ کن لوگوں پر خرچ ہو اور ہمیں ثواب اس سے دگنا ملے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے۔ میں آج ایک ہی آیت پر یہ ویڈیو بناؤں گی کیونکہ یہ اس کے بارے میں کافی جو ہے نا لمبی تفسیر ہے، تو ساری کھل کے اس میں بیان کی جائے گی کہ ہمارا جو مال ہے وہ کن لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے اور کن لوگوں پر خرچ کر کے ہمیں ڈبل ثواب مل سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215، پارہ نمبر 2۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من الخیر فالوالدین، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے فالوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ دیکھیں آپ کو عربی سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ سب سے پہلے یعنی پوچھا ہے، اس کا ترجمہ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کریں۔ آپ کہہ دیں کہ جو مال بھی تم خرچ کرنا چاہو تو اسے اچھی طرح سمجھ لو، اس کے اصل مستحق آپ بھی بے شک قرآن پاک کھولیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 215 میں آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے بتایا ہے، کہ اس کے اصل مستحق تمہارے والدین، تمہارے قریبی رشتہ دار، یتیم بچے، مساکین، مسافر ہیں۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جو تم نیکی کر رہے ہو نا، اللہ کو اس کا اچھی طرح پتہ ہے اور اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یعنی کہ ضائع بھی نہیں ہوگی، یعنی جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب اجر تو ہمیں مل جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اجر کہاں ملتا ہے، کس رشتے پر خرچ کرنے سے ملتا ہے، یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ جو آیت ہے اس کے سیاق و سباق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ہم مال خرچ کرتے ہیں وہ کس کس کو دیں، اس کے اصل مستحق کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اصل مستحق تو تمہارے والدین ہیں، تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم بچے ہیں، مساکین ہیں اور مسافر ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ چند آیتیں ہیں، مثلا آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26، پھر ایک مقام اور ہے سورۃ بقرہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 177 میں بھی، پھر مثلا ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ نیکی تو دراصل وہی ہے جو لوگ یا اللہ کے راہ میں یعنی کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر، اور جو لوگ سوال کرنے والے ہیں غلام آزاد کرنے، یعنی میں نے پچھلی یعنی سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 177 تھی اس میں بھی کہا تھا، لیکن اس آیت میں ہم آپ کو وضاحت طور پر بتائیں گے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول مثلا میرا جو ہے وہ مال کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اسی طرح پھر اس نے 3 بار سوال کیا تو آپ نے آپ نے ہر بار یہی کہا کہ تمہاری ماں، اور چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ، پھر وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ، ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ والدین، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ سب سے زیادہ والدین پہ اپنی ماں، اور اس کے بعد اپنا باپ یعنی والدین، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، مسکین وغیرہ ہیں۔ سب سے افضل مثلا جو دینا ہے، خرچ کرنا ہے، وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں، سواری پر، جانوروں پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی تم غلام آزاد کرتے ہو اس میں خرچ کرتے ہو، ایک تم مسکین کو دیتے ہو، اور جو تم اپنے اہل و عیال میں خرچ کرتے ہو سب سے زیادہ اجر اس کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے زیادہ افضل جو اجر ہے وہ اپنے والدین پر ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس کا اجر تب ملتا ہے کہ جو اپنے والدین پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ اور ہے کہ سب سے پہلے جو ہے مثلا آپ کو میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے پہلے شوہر یعنی ابو سلمہ کے بچوں پر خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا؟ انہیں میں چھوڑ تو نہیں سکتی، وہ بھی میرے بچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو کچھ بھی تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی عورتیں بھی جو ہیں ان کے بارے میں، اور یہ مثلا اس میں سب سے بڑی یہ نیکی ہے کہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی جو خرچ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی نیکی ہے، یعنی اس میں حدیث صحیح مسلم میں یہ جو میں آپ کو سنا رہی ہوں صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کرے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ اور ہے صحیح مسلم میں ہی ہے یہ حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا بھی جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا ہے، یعنی جیسے ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے، وہ یعنی کہ وہ جو بندہ ہے وہ مسکین کی، بیوہ کی خدمت کرنا والا بھی ایسے ہی ہے، یعنی جو روزہ رکھتا ہے اور عبادت کرتا ہے اس کو، وہ والا بندہ اور جو بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ہے وہ ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسکین کے متعلق سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے، آپ کو یہ بات جو میں آپ کو کہنے لگی ہوں یہ آپ نے بات غور سے سنی ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مسکین کسے کہتے ہیں۔ مسکین وہ بندہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو کہ اسے کفایت کرے اور نہ کوئی اسے مسکین سمجھے، یعنی خود ہی اسے کچھ دے دے، اور نہ وہ خود کھڑے ہو کر لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے، یعنی کہ مسکین وہ ہے جو کہ کماتا تو ہے لیکن اس کا جو اخراجات ہیں وہ مثلا اس کی آمدن اگر 10 روپے ہے تو اس کے اخراجات جو ہیں وہ 15 روپے کے ہیں، تو وہ ایسا بندہ سفید پوش ہوتا ہے۔ تو جس بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا وہ کما تو رہا ہے لیکن کمائی اس کی 10 روپے اور خرچ اس کا 15 روپے گھر میں، تو اس کی خدمت یعنی اس کو بھی اس پر خرچ کرنے والا جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے کہ وہ کسی سے سوال تو نہیں نہ کر رہا۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنا جو ہے، مثلا ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کے بارے میں بھی ہے کہ ان لوگوں کی کفالت کی جائے، ان کا بھی دھیان رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے خرچ کی جو ابتدا ہے وہ اپنے گھر سے کرے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ خرچ کرے۔ یعنی ہمارے جو صدقات ہیں ان مثلا وہ فقراء کے لیے بھی ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا بہتر پتہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کر رہے ہیں، کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، ظاہری طور پر خرچ کر رہے ہیں، باطنی طور پر خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر چیز سے واقف ہے نا،
ہماری نیت سے واقف ہے. ہم مثلا جو ہم خرچ کر رہے ہیں ہماری اس میں نیت اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے کہ ہم دکھلاوا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں. دیکھیں بیسیکلی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثلا رزق دیا ہوا ہے وہ اللہ کا ہی رزق دیا ہوا ہے. ہاں تو اگر ہم اس کے دیے میں سے خرچ کر رہے ہیں تو کون سا احسان کر رہے ہیں؟ اس نے دیا تو خرچ کر رہے ہیں. اس کی ہم پر رحمت ہوئی تو اس نے ہمیں رزق دیا, اس نے ہمیں نوازا تو ہم خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنا کون سا پلے سے خرچ کر رہے ہیں؟ اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں. تو اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا جو ہے وہ ہم نیکی ہماری اس میں بیسیکلی ہماری نیت کیا تھی؟ ہماری نیت دکھلاوا ہے, ہماری نیت اللہ کو خوش کرنا ہے. ہماری نیت کیا ہے وہ تو ہماری نیت جانتا ہے. اگر ہماری نیت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو ہمیں اس کا اجر دگنا ملے گا. دگنا تب ملے گا کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کریں, پھر اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کریں. اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کے بعد کون سے ہے. لیکن سب سے زیادہ ہمیں اپنے اہل و یال اپنے والدین پر خرچ کرنے کا سب سے پہلا رشتہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ان پر خرچ کریں. اگر ہم اپنی یعنی کہ ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں اور ہم دوسروں پر خرچ کریں, اجر تو ہمیں مل جانا ہے لیکن یہ ڈبل خرچ, یعنی ایک بندے کو ہم جانتے نہیں ہیں, وہ بندہ غریب ہے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں تو ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں. وہ ہمیں ایک روپیہ فرض کریں ہمیں 1 روپیہ مل گیا ہے, اس کا خرچ کرنے کا ایک ثواب ملا. لیکن جب آپ اپنے والدین پر, اپنے اہل و یال پر, اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں گے وہ اس کا ہمیں دوہرا اجر ملے گا. دوہرا اجر اس لیے ملے گا, ایک تو وہ ہمارے والدین ہیں, ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں, ایک تو وہ ہمارے عزیز و اقارب ہے, ایک تو ہمیں وہ اجر ملے گا. دوسرا ہے کہ ہم انہیں دے رہے ہیں, ڈبل اجر ہمیں ملے گا. تو ڈبل اجر حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے والدین, اپنے اہل و یال, اپنے عزیز و اقارب جو ہیں وہ تلاش کرنے چاہیے. ان پر زیادہ یعنی خرچ کرنے کا ہمیں زیادہ اجر ان پر ملے گا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے ہی خرچ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا ہے تو اسی ترتیب سے ہمیں خرچ کرنے کی یعنی جو ہدایت کی گئی ہے اس پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر مل سکے. اس بارے میں اگر کوئی آپ کو سوال کرنا ہو, کہ کوئی آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہو یا کوئی آپ نے بات پوچھنی ہو تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور سوال بھی کر سکتے ہیں. وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.